بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حسب سابق جس طریقے سے میں کوئی نہ کوئی عوامی مسائل جو ہیں جو میری نظر سے گزرتے ہیں ان کو میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ مشن ہے کہ میں نے یہ جہاد کرنا ہے اور عوام کی آواز کو بلند کرنا ہے، عوامی مسائل جو ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے، اور جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں، متعلقہ جو افراد ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے ان تک یہ میسیج کسی نہ کسی حوالے سے پہنچانا ہے کہ وہ عوامی ان مسائل کو حل کریں، کیونکہ یہ عوام کا ہمارا حق ہے اور ان کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ معاملات ہمارے پورے کریں۔ اور ویسے بھی ہمارا مذہب بھی یہ ہمیں حکم دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے کہ اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ جلاتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک بے حسی پھیل چکی ہے، کس حد تک اداروں میں بے حسی آ گئی ہے اور کس حد تک معاملات کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود میرا یہ مشن ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے حصے کا جو دیا ہے وہ ہر فورم کے اوپر جلاتا رہوں گا، اپنی آواز ہر فورم تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بھی اسی چکوال شہر کے کچھ مسائل ہیں جن کے متعلق ہے۔ میرے ذہن میں مختلف ملکی جو ایشوز ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو آج کل جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے ہماری جوڈیشری اور پولیٹیکل سسٹم کے درمیان، اس کے اوپر بھی میرے پاس بہت کچھ ہے کہ میں بولوں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا پبلک ایشو، کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک کہ جو ہماری عوام کے لیے لوکل لیول کے اوپر جو مسائل بنے ہوئے ہیں وہ جب سامنے آتے ہیں تو پھر میں ان کو ترجیح دیتا ہوں، اور میرا یہ پھر جی چاہتا ہے اور میرے من کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میں پھر اس چیز کو پہلے اجاگر کروں۔ تو انشاءاللہ ان ٹاپکس کے اوپر بھی میں ضرور بعد میں بات کروں گا، لیکن آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پنڈی پھاٹک سے لے کے جہلم چنگی تک، چکوال شہر کے اندر لوگوں کے لیے جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ خالی مسئلہ کوئی ایسا عام سا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ زندگی موت کا مسئلہ میں کہتا ہوں کہ وہ بنا ہوا ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی آج بھی میری ایک روٹین ہے کہ میں ہر روز تھوڑی بہت میں واک کرتا ہوں۔ شام کو اگر میں جلدی جاؤں تو میں گاؤں اپنے وہاں پہ ڈیرے کے اندر میرا ایک چھوٹا سا ٹریک ہے، وہاں پہ میں واک کر لیتا ہوں۔ اگر تھوڑا مزید جلدی ہو تو باہر میں کھیتوں کی طرف یا وہاں پہ میں واک کر لیتا ہوں۔ لیکن اگر میں تھوڑا لیٹ آفس سے اٹھوں، اگر کوئی کام کی ایسی پوزیشن ہو کہ میں مغرب کے بعد اگر ہو، تو پھر میں عموماً پنڈی پھاٹک سے جہلم چنگی تک یا یہاں پہ میں واک کا میرا ایک میں نکل جاتا ہوں۔ آج جب میں یہاں سے پنڈی پھاٹک کی طرف گیا تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر سے تھوڑا سا بالکل آگے مین روڈ کے اوپر ایک موٹر سائیکل والا بیچارہ سڑک کے عین بالکل ساتھ ایک مین ہال اوپر سے جو خالی پڑا ہوا ہے اس کا اگلا ٹائر اس میں جا کے پھنس گیا، اور وہ بیچارہ اتنا زور سے وہاں پہ گرا اور اس کو شدید چوٹیں آئیں کہ الٹیمیٹلی پھر اس کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، اس کو برکف، اس کو کافی زخم اس کو آئے، اور 1122 ایک بہت اچھی سروس ہے، اس پہ بھی کبھی میں بات انشاءاللہ ضرور میں کروں گا، کیونکہ ہمیشہ جو اچھے اقدامات ہیں ان کو بھی سراہنا چاہیے۔ بہرکیف اس کو وہاں پہ پھر میں نے یہ آج سوچا کہ میں اس چیز کے اوپر آج تھوڑی تحقیق کروں کہ یہ ایشو ہے کیا، کہ یہ مین ہول کس وجہ سے اوپن چھوڑے گئے اور کہاں تک یہ ہے۔ میں پنڈی پھاٹک پہ چلا گیا، پنڈی پھاٹک سے پھر واک کرتے کرتے میں روڈ کی دونوں سائڈوں کے اوپر نظر ڈالتے ڈالتے میں چلا گیا جہلم چنگی تک، اور میں نے کاؤنٹ کیا، آپ یقین جانیں کہ 8 ایسے مین ہول ہیں جن کے نیچے کوئی چھوٹی موٹی نالی یا چھوٹا موٹا نالا نہیں ہے، بلکہ ان کے نیچے بہت گہرائی میں، اور غالباً وہ میں نے جو رات کے اندھیرے میں وہاں پہ موبائل کی لائٹ لگا کے اور جو میں نے وہ سارا دیکھا،
تو شاید اس کے نیچے کوئی الیکٹرک کیبل ڈلی ہوئی ہے یا کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہے، کیونکہ وہ نالا نہیں ہے، نالا تھوڑا ہٹ کے ہے. یہ تو بالکل مین روڈ جو آپ کا جا رہا ہے، اس جی ٹی روڈ کے بالکل این اس کے بینک کے اوپر وہاں پہ وہ مین ہول بنے ہوئے ہیں. اور وہ ایسے مین ہول ہیں کہ پورے کا پورا بندہ اگر اس میں گر جائے تو شاید وہ بندہ پورا اس میں نیچے چلا جائے اور وہ اوپر سے نظر بھی نہ آئے. چوڑائی بھی ان کی کافی ہے، تقریباً وہ 2-3 فٹ کے قریب اس کا اوپر سے وہ جو مین ہول کا جو منہ بنا ہوا ہے وہ ہے، اور وہ اوپن پڑا ہوا ہے. میں نے وہ گننے شروع کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ایک اور چیز پہ نظر دوڑائی کہ جو ہمارے نالے بنے ہوئے ہیں دونوں اطراف، ان کی کیا پوزیشن ہے. تو آپ یقین جانیے کہ پنڈی پھاٹک سے لے کے جیلم چنگی تک 8 ایسے مین ہول ہیں جن کے اوپر ڈھکن کوئی نہیں ہے، جن کے اوپر کور کوئی نہیں ہے، اور 13 ایسی جگہ ہیں اس نالا کے اوپر جو 7 پانی کا نالا جو انہوں نے بنایا روڈ سے اونچائی پہ ہے. اس نالے میں 13 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ نالے کے اوپر سے پوری وہ جو ایک سلیب اوپر پڑی ہوتی ہے کنکریٹ کی بنی ہوئی، وہ وہاں سے غائب ہے. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے اوپر سے تھوڑا سا اگر کسی کا پاؤں پھسلا، تھوڑا سا اگر کوئی بے احتیاطی ہوئی، تو وہ بندہ اگر بیچ میں گرا تو وہ بچے گا نہیں. اب ہر روز مشاہدے میں یہ بات آئی کہ یہاں پہ لوگ سارا دن روڈ پہ، کیونکہ ٹریفک کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ادروائز گاڑیاں جو پارک ہوتی ہیں وہ بالکل سائڈ پہ اس نالے کا جو دیوار بنی ہوئی اس تک چلی جاتی ہیں. تو پھر خواتین، بچے، بوڑھے اور مرد جو ہیں وہ اس نالے کے اوپر جو نالا جو کور ہے وہاں سے اوپر سے وہ واک کرتے ہوئے لوگ مختلف، انہوں نے ہاتھوں میں کوئی شاپنگ بیگز وغیرہ اٹھائے ہوتے ہیں، اپنا جو بھی کوئی یوٹیلیٹی سامان اٹھایا ہوتا ہے. تو لوگ آتے جاتے ہیں، شہر جاتے ہیں، شہر سے واپس آتے ہیں ان گلی محلوں کے جو ایڈجسنٹ ہیں اس روڈ کے ساتھ. تو آپ یقین جانیے کہ مجھے تو خوف آ گیا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بوڑھا آدمی، کوئی بچہ، کوئی عورت اگر کسی کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور اگر اس نالے کے اندر گر گیا تو وہ تو بس اللہ کی ذات ہی ہے، پھر اس کو وہ بچ جائے. ادروائز ہماری انتظامیہ کی طرف سے تو کوئی کسر ہی کو نہیں چھوڑی گئی. پھر روڈ کے ساتھ یہ جو نیچے ایک بہت بڑا جو وہ بینکر بنے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو ایک اس کا ڈھکن ہی کوئی نہیں ہے. انتظامیہ کی اتنی بے حسی ہے کہ انتظامیہ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہی. تو ایک تو میں نے یہ سوچا کہ میں ضرور کل ہی میں اس بلکہ پرسوں آفیسز کھلیں گے تو میں ریٹن اپلیکیشن بھی انشاءاللہ ضرور اپنے نام سے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چکوال کو میں گزاروں گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک کاپی ایڈمنسٹریٹر کو اور ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو میں بھیجوں گا. لیکن میں اپنی آواز بھی ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ چیف آفیسر صاحب میونسپل کمیٹی چکوال، ایڈمنسٹریٹر صاحب میونسپل کمیٹی چکوال اور دیگر جو ان کے متعلقہ سینیٹری انسپیکٹر صاحب، ادروائز جو ان کے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں میونسپل کمیٹی کے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ہر آنے جانے والا بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے، روز آپ کا یہاں سے گزر ہوتا ہے. تو کیوں آپ نے یہ موت کے منہ آپ نے کھولے ہوئے ہیں نالوں کے اوپر بھی، کیوں آپ نے یہ موت کے منہ جو ہیں وہ کھولے ہوئے ہیں سڑکوں کے بالکل ساتھ بھی، اور 8 جگہ پہ وہاں پہ اوپر ڈھکن کوئی نہیں ہے، 13 جگہ پہ وہاں پہ اوپر سلیب کوئی نہیں ہے. تو اگر کل تک کوئی بندہ اگر اس میں گر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں گر کے وہاں سے زخمی ہو چکے ہوں گے. کیونکہ میں نے تو آج ایک بندہ دیکھا جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو اچانک کہیں سامنے سے گاڑی کی لائٹ پڑی، جو بھی ہوا، لیکن اس کا اگلا ٹائر اس میں لگا اور جیسے ہی ٹائر لگا تو وہ بیچارہ سڑک کے اوپر بالکل وہ اوندے بون جا گرا اور شدید زخمی ہو گیا. تو یہ آج کے حوالے سے میں یہ ایک متعلقہ اس ادارے تک اپنی آواز میں پہنچا رہا ہوں، اور آپ بھائیوں دوستوں تک بھی میں اپنی آواز یہ پہنچا رہا ہوں کہ اس آواز کو آگے بلند کریں. جو میرے صحافی بھائی اس میرے میسج کو سنیں وہ اخباروں کے اندر ضرور اس کے متعلق ضرور لکھیں، کیونکہ یہ جہاد ہے. ان چیزوں کے متعلق اگر آپ آواز بلند کریں گے
تو یہ آپ یقیناً جہاد آپ کریں گے، خوف نہیں کھانا کسی سے۔ یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، ان اداروں میں بیٹھے ہوئے جو آفیسرز ہیں وہ اس قوم کے ملازم ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کی پوری کرے، لیکن یہ ان کی غفلت اگر کسی کے لیے کل تک کوئی نقصان کا باعث بنی تو میں آج ان کو بتا رہا ہوں کہ میں اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جہاں تک جانا پڑا میں جاؤں گا، میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اس شہر کے ساتھ، اس شہر میں رہنے والی عوام کے ساتھ، کہ چھوٹے چھوٹے یہ مسئلے ہیں اور ان کو یہ حل نہیں کر رہے، اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو مجھے پھر یہاں پہ وہ کئی لوگوں سے میری بات ہوئی آگے واک کرتے ہوئے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو پتہ نہیں پچھلے سالہ سال سے یہاں پہ یہ انہوں نے مین اور خالی چھوڑے ہوئے ہیں، سالہ سال سے یہ اوپر سلیب کوئی نہیں ہے، اور سالہ سال سے یہ مسئلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے۔ تو میں آج کا میرا میسج اتنا ہی تھا، خدا کے لیے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، اس میسج کو آگے پہنچائیں تاکہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔